الحول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ماہ محرم الحرام اور اس کا پہلا جمعہ، محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ سے پہلے بھی عزت و کرامت والا تھا۔ میں ایک حدیث لیتا ہوں جی، کوئی ذکر مجھے کرنا ہے امام عالی مقام کے فضائل کا، اور ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ کوئی اطمینان قلب ہو جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اور باب ہے ما جاء بالصبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، تکلیف پر۔ اور اس حدیث کے رجال میں امام حسین خود بھی شامل ہیں۔ رجال کہتے ہیں جیسے روایت چلتی ہے نا، اس روایت میں امام حسین خود بھی شامل ہیں۔ بس اس کے اسماء و رجال اس کے پڑھ دیتا ہوں اس کے میں۔ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ، ہم سے یہ روایت بیان کی ابو بکر ابن شیبہ نے، اور انہوں نے بیان کی وکیع ابن الجراح سے، اور وکیع ابن الجراح نے اس کو بیان کیا ہشام بن زیاد سے۔ ہشام بن زیاد نے اس روایت کو نقل کیا اپنی والدہ فاطمہ، اپنی والدہ سے، اور انہوں نے روایت کیا ان امی ہی ان فاطمہ بنت الحسین، جو امام حسین کی صاحبزادی فاطمہ تھی، ان سے روایت کیا، اور انہوں نے روایت کیا ان ابی الحسین، اپنے والد امام حسین سے نقل کیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اصیب بمصیبت، جب کسی بندے پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، کوئی آفت ٹوٹتی ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے، فذکر مصیبتہ فاحدث استرجان، وہ بندہ اس مصیبت کو یاد کرتا ہے، بندہ اس مصیبت کو یاد کرتا ہے، وہ استرجا، اور کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زندگی میں حادثہ ہوا، آپ کے والد صاحب کا، صمد صاحب کا شہادت ہوئی، این اسی دن، اسی لمحے، اسی دن آپ بیٹھ کے اگر اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے وَإِن تَقَادَمَ أَحْدَهَا، اگرچہ اس حادثے کو گزرے کئی صدیاں بیت چکی ہوں، اگرچہ وہ قدیم العہد ہو، قدیم العہد کا مطلب بہت پرانا ہو، 20 30 100 50 200، بہت پرانا، بہت عرصہ گزر چکا ہو، آپ نے فرمایا کتب اللہ لہ من العجر مثلہ یوم اصیبہ، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنا ہی اجر لکھ دیتا ہے جس دن وہ مصیبت ٹوٹی اور اس نے صبر کیا۔ جو اجر اس دن ملا تھا، اللہ وہی اجر دوبارہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایسے ایام اور ایسی گھڑیاں اور ایسے لمحات، ان کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے بعد پھر کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً یہ اسی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جہاں ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت اگر موضوع روایات، من گھڑت روایات اور ممنوع کلمات، ریسٹرکٹڈ پروہیبٹڈ سینٹینسز یا روایات، کلمات سے پاک ہو، نیت نامشروع، یہ نیت شریعت کے برعکس نہ ہو، تو یہ پوری کی پوری مجلس عبادت ہے۔ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر آپ ذکر عالی امام عالی مقام کریں، اس کے اندر کوئی ایسی روایت نہ ہو جو من گھڑت اور وضع کردہ ہو، فیبریکیٹڈ،
اور اس کے اندر کوئی غیر شرعی بات بھی نہ ہو، ایسی چیز بھی نہ ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی ممنوع کلمہ بھی نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ پوری مجلسی عبادت ہے، وہ پوری مجلسی عبادت ہے۔ مجھے آج کل بڑے ٹیلی فون آ رہے ہیں، میں ایٹ دا 11th ہار ذکر کروں گا، بہت سے لوگوں نے، نوجوانوں نے بیویوں کو گھروں میں بھیج دیا ہے، تو کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ بیگم کو گھر بھیج دیا، گھر والوں نے کہا، سسرال والوں نے کہا، تو میں نے پوچھا کیوں بھیج دیا؟ کہتے 10 دن محرم کے بیگم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں کہ اچھا، وہ میں کرتا ہوں بات آگے جا کے، آگے آخری مرحلے پر کچھ ساتھی آ جائیں تو بات کرتا ہوں۔ ممنوع باتیں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ میں سال میں صرف 2 پروگرام کرتا ہوں، اور جس میں 1000 سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک یوم عاشور کا، 2 میں کرتا ہوں، اور اس میں درود پاک کا ورد ہوتا ہے محفل میلاد میں، اور جو امام عالی مقام کا میں پروگرام کرتا ہوں، محدث دہلوی فرماتے ہیں اس میں صرف فضائل امام حسین بیان کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو محدث دہلوی ہیں نا، یہ سب کے متفقہ امام ہیں، یہ سب کے ہی ہیں، یہ نہیں کہ اہل بریلویوں کی اور ان کے نہیں، دیوبندیوں کی نہیں، سب کو اس پہ اتفاق ہے، سب پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اور جہاں تک اشک باری کا تعلق ہے، شاہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مجھے اہل بیت سے بے پناہ محبت ہے، اور میں اتنا کرتا ہوں کہ ان 8-10 ایام میں نئے کپڑے نہیں پہنتا، نئے کپڑے فرماتے میں نہیں پہنتا، اور مقابر سادات پر جا کے اعتکاف کرتا ہوں، ٹھہرتا ہوں، اور ان کی روحوں کے لیے اصال کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہاں تک تو جائز ہے بات، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ جہاں تک اشک باری کا تعلق ہے تو حدیث پاک آتی ہے کہ جبریل امی کو جب خبر شہادت دی امام علی مقام کی، تو رسالت مآب علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ ہمارے محدثین اور ائمہ فرماتے ہیں کہ بغیر تصنع کے، بغیر بناوٹ کے درد محبت سے آنکھیں اشک بار ہو جائیں تو جائز ہے، اس حد تک جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کو اپنے خاندان سے بے پناہ محبت تھی جی۔ حضرت عباس کی جب مشقیں کسی گئی تھی غزوہ بدر کے قیدیوں کے اندر، تو رات بھر وہ کراہتے رہے مسجد نبوی میں، اور رسالت مآب علیہ رات کو سو نہیں سکے۔ فرمایا مجھے نیند نہیں آئی صحابہ، اگر تم اجازت دو تو میں اپنے چچا کی مشقیں کھول دوں، ستون سے باندھ رکھا تھا۔ تو ظاہر صحابہ کی جرت ہی نہیں تھی بات کرنے کی، آگے کچھ نہیں کہا اور کھول دیا۔ 3 چیزیں میں نے دیکھی زندگی کے اندر، مال، اولاد اور جان۔ مال، اولاد اور جان، یہ انسانی کمزوری ہے، ویکنیس آف دا ہیومن بینگ ہے۔ چلیں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تھوڑا سا جھکا کے دیکھیے کہ آپ کی زندگی کن 3 چیزوں کے گرد ریوالو کر رہی ہے۔ یا مال کے گرد کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یا اولاد کے گرد کر رہی ہوگی، یا جان نفس کے گرد، یا اپنے مناسب، وہ جان کے اندر ہی آ جاتے ہیں یہ تینوں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جہاں بھی احکام الہی ان کی نافرمانی ہوتی ہے، ان کی حرمت پامال ہوتی ہے، جہاں بھی اصولوں پر سمجھوتا ہوتا ہے، ضمیر فروشی کا جہاں بھی دھندا ہوتا ہے، اس کے پس پردہ 3 عوامل ہوتے ہیں، یا اولاد، یا مال، یا اپنی بڑھوتری، یا اپنا نفس، یا اپنی جان۔ قریشی صاحب ایسا ہی ہے نا، یہ 3 چیزیں ہی ہیں نا۔ آپ کسی کو، ایک چھوٹے بچے کو پکڑ لیں، کسی کو آپ پکڑ لیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں آپ، ان کی دوڑ کس کے لیے ہے؟ یہ کیوں دن رات محنت کرتے ہیں، کیوں کام کرتے ہیں؟ کہیں پیچھے سے مال نکل آئے گا، کہیں مطمع نظر مال ہوگا، کہیں اگر اولاد ہے، شادی شدہ تو اولاد ہوگی، اور کہیں اپنے مناسب اور اپنی ذات اور اپنی جان جو ہے، یہ چیزیں ساری کے ساری انسان کے۔ ہاں، اگر تاریخ عالم پر اگر آپ نظر ڈالیں تو جو عالمی شخصیات تھیں، جو بڑی شخصیات تھیں، انہوں نے، جو جرتوں کے عظیم پیکر تھے، انہوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اور اپنے عہدے اور مناصب بھی قربان کیے، سب کچھ قربان کیا، اولاد بھی قربان کی۔ بڑی شخصیات کو آپ دیکھ لیں، مال تج کیا، اولاد قربان کر دی، اور جان کو دہکتے انگاروں کے سپرد کر دیا۔ پھر کہیں جا کے آج بھی ان کے نام زندہ ہیں۔ آپ کو اگر یاد ہو، میں انبیاء علیہ السلام کے ذکر کی طرف آ جاؤں تو کیا زکریا علیہ السلام کو آرے سے نہیں چیرا گیا تھا؟ چیرا گیا تھا،
اللہ کے پیغمبر تھے نا، توارے سے چیر دیا گیا۔ اور آپ یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں نہیں پھینکا گیا؟ بالکل پھینکا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا؟ لٹکایا گیا۔ رسول اکرم علیہ السلام کو پتھر نہیں مارے گئے، اوجڑیاں نہیں پھینکی گئی، وطن سے نہیں دور کیا گیا۔ غلامان رسول کی اگر میں مثال دیکھتا ہوں جنہوں نے رسالت ماؤ علیہ السلام سے محبت کی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسے باندھے، دونوں اونٹ کے ساتھ باندھ دیے، ایک اونٹ کو ادھر بھیجا ایک ادھر بھیجا، اور پورا بدن چر کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اٹھائی نا تکلیفیں لوگوں نے؟ بالکل اٹھائیں۔ اور آگے اگر آپ جا دیکھیے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے انگاروں پر، اور بلال حبشی کو دہکتی اور چلچلاتی ریت کے اوپر آپ کا بدن جل جاتا تھا، جلد جل جاتی تھی، اور کہتے تھے کہ یہ عہد کہنا چھوڑ دو، اللہ عہد کہنا چھوڑ دو۔ نہیں چھوڑا نا، تو زندگی تو انہوں نے گزاری۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساری قربانیاں عظیم ہیں، تکالیف ساری بہت ہیں، لیکن جو قابل تقلید نمونہ امام عالی مقام نے چھوڑا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بدر منیر ہے، یہ نمونہ جو قیامت تک ذوفگاں رہے گا، جس کی لو سے لوگ اپنے دلوں کو راحت دیتے رہیں گے اور قربانیوں کے لیے لوگ تیار رہیں گے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت کا، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ مال اور اولاد اور جان، وہاں مال بھی گیا، جان بھی گئی، اولاد بھی گیا۔ میرے ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں سمن آباد مدرسے میں، تو ان کو اللہ نے 8-9 سال بعد بیٹا دیا ہے، چھوٹا سا 2 سال کا۔ تو کل پرسوں لاسٹ ویک سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے انہیں بھیجا ڈاکٹر صاحب کے پاس، تو بتایا کہ اس کو ہرنیا، ہیموگلوبن کم ہے، ہرنیا ہے۔ وہ بیچارہ اپنے پیری میٹر میں نہیں ہے، ظاہر ہے 8-9 سال بعد بچہ، اور اس کے بعد وہ بھی اتنا چھوٹا شیر خوار بچہ، اور پھر اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ یعنی ایسی کیفیت ہے کہ اس سے سبق نہیں پڑھائے جاتے۔ میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، میں کہ بیٹا چائے آ گئی، چائے لے لو، تو اس کو سمجھ نہیں آتی۔ بچہ بیمار ہو جائے تو انسان اپنے دائرے سے اور باہر نکل جاتا ہے، اس کے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اور جس کے سامنے ان کے شیر خوار بچوں کو ذبح کر دیا گیا، آپ اس کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دل پر کیا گزرتی ہے۔ لیکن جو راہ عظیمت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی راہ رخصت اختیار نہیں کرتے، کبھی سمجھوتا نہیں کرتے دین کے اوپر۔ ام فضل رسالت ماؤ علیہ السلام کی چچی جان، آپ فرماتی ہیں کہ اپنے بھتیجے سے فرماتی ہیں کہ مجھے آج بڑا عجیب خواب آیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب آیا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ رأیت خیرا تلد فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ۔ اور میں چچی، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ 5 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حسین ابن علی کی تہنیک، جسے گھٹی کہتے ہیں آپ، ہم تہنیک عربی میں کہتے ہیں، گھٹی بھی رسالت امام علیہ السلام نے خود دی، اور آذان بھی خود کہی، عقیقہ بھی آپ نے خود فرمایا۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ انہو کان اشبہہم برسول اللہ، امام حسین کی مشابہت بہت زیادہ تھی نبی کریم علیہ السلام سے، آپ کے چہرے کے خد و خال اور آپ کی چال جو ہے بالکل بہت زیادہ مشابہت تھی۔ اسد الغابہ میں وکان الحسین فاضلا کثیر الصوم، آپ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، والصلاۃ، بہت نماز پڑھنے والے تھے، والحج، آپ حج بہت 25 حج آپ نے کی، بتاتا ہوں جی، والصدقہ تھی، آپ صدقہ بہت دیتے تھے، وافعال الخیر جمیع، اور کوئی بھی نیکی کا کام نہیں چھوڑتے تھے، کوئی بھی نیکی کا کام۔ میں کوئی زیادہ بات اس پر نہیں کروں گا۔ وہ شیخ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا امام علی مقام کا بڑا شہدائی اور بڑا محب، اور میں عشق امام حسین ہوں۔ تو نمازیں کہاں جاتی ہیں، روزے کہاں جاتے ہیں، صدقہ کہاں جاتے ہیں، خیرات کہاں جاتی ہے، حج کہاں جاتے ہیں، عمرے کہاں جاتے ہیں، اور تمام بھلائی کے امور کہاں جاتے ہیں؟ نہ جانے یہ کون سی محبت ہے جو آپ کے اور میرے دلوں میں رچ بس گئی ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی تقلید بھی کی جاتی ہے۔ محبت و تقلید اور اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔
نہ جانے یہ کیسی محبتیں ہیں جس نے نمازوں سے بھی دور کر دیا، قربانیوں سے بھی دور کر دیا، حج سے بھی دور کر دیا، روزوں سے بھی دور کر دیا، صدقے سے بھی دور کر دیا۔ حج الحسین خمسن وعشرین حجۃ ماشیہ، 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں، 25 حج پیدل کیے ہیں۔ چلیں ذرا ٹھوکر تک پیدل جائے نا آپ، ذرا میں بتاتا ہوں کیسے پیدل جایا جاتا ہے۔ آپ نے 25 حج پیدل کیے ہیں، ہمت کی بات ہے نا۔ بات کوئی نکل گئی منہ سے تو معاف کر دیجئے گا، بس اوقات کوئی سخت جملہ شاید نکل نہ جائے میری زبان سے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انی تارک قول النبی علیہ السلام، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا انی تارک فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بھی، اگر تم ان کو مضبوط، اچھا تمسک کہتے ہیں ٹو اٹیچ، اسٹرکٹلی اٹیچ، اس کو ہم تمسک کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو اگر آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان دونوں چیزوں سے چمٹ جانا کہتے ہیں، اگر آپ اسے چمٹ جاؤ گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، احدہما اعظم من الآخر، آپ نے فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، یہ پہلی والی جو ہے دوسری سے زیادہ اہم ہے اور دوسری پہلی سے زیادہ اہم ہے۔ نہیں بات نہیں، دیکھیں بات ہے 1 اور 2، ایک پہلی پوزیشن لے رہا ہے، ایک سیکنڈ پوزیشن لے رہا ہے۔ Who should be appreciated? Who is top of the list؟ جو پہلے والے کو اپریشیٹ کریں گے، ایسا ہی ہے نا کہ وہ پہلے نمبر پہ ہے، وہ دوسرے نمبر پہ ہے، تو آپ کہیں گے جو سیکنڈ پوزیشن لے گیا اس کی نسبت جو فرسٹ پوزیشن لینے والا ہے he should be appreciated۔ ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا احدہما اعظم من الآخر، یہ بات یاد رکھنا، یہ پہلے والی جو ہے دوسری سے زیادہ عظیم ہے، دوسری پہلی سے زیادہ عظیم ہے۔ یو کانٹ ڈیسائڈ بائی یور سیلف، آپ اللہ کے رسول نے فیصلہ چھوڑا ہی نہیں، آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ زیادہ اہم ہے اور یہ کم اہم ہے۔ آپ نے پہلی دوسری سے زیادہ عظیم ہے اور دوسری پہلی سے زیادہ عظیم ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ کتاب اللہ، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، ایک میں اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں، وَإِتْرَةِ أَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا۔ آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ کیسے کہیں گے؟ قرآن ایک ٹیکسٹ ہے، اللہ کا کلام ہے، احکامات ہیں، اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ صحابہ کبار اہل بیت اطہار ہیں۔ فرمایا قرآن میرا کانسٹیٹیوشن ہے، رب کا آئین ہے، کلام الہی ہے، اور اس کانسٹیٹیوشن کو اگر عمل کرتے دیکھنا ہے تو پھر میری اولاد کو دیکھنا، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ عمل کسے کہتے ہیں، عمل کسے کہا جاتا ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، ان دونوں کے مابین تفریق نہیں ہوگی، کبھی الگ الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر قرآن بھی آ جائے گا، اہل بیت بھی آ جائیں گے۔ فانظروا، آپ نے فرمایا خیال کرنا، میں دیکھوں گا، فانظروا میں نظر رکھوں گا، کیف تخلفون فیہما، میں اللہ کا رسول اس بات پر گہری نظر رکھوں گا کہ میں نے دو چیزیں چھوڑی تھیں، ایک میں نے کلام الہی چھوڑا تھا، ایک میں نے اپنی اولاد چھوڑی تھی، ان دونوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، ان دونوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا رہا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کی بھلائی کی طرف جاتی ہیں۔ شہادتیں تو یہ واحد شہادت ہے جس کا چرچہ جو ہے وہ ولادت کے وقت شروع ہو گیا تھا۔ یہ ام فضل فرماتی ہیں، مشکات کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام کی گود میں امام حسین تھے اور آپ اشکوار تھے، بے ابی انت و امی ما لک، میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ بیٹھے بیٹھے آپ دیدہ ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال اتانی جبریل، مجھے جبریل میرے پاس حاضر ہوئے، فاخبرنی، مجھے یہ خبر دی، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، آپ کی امت آپ کی صاحبزادے کو شہید کر دے گی۔ شہادتیں تو ہوتی آتی ہیں دشمنوں کے ہاتھوں میدان جنگ کے اندر، لیکن وہ شہادت اپنی شہادت کے اعتبار سے یونیک ہے جن کو اپنوں نے شہید کر دیا، کلمہ گو نے شہید کر دیا۔ تکلیف تو اس بات کی تھی نا۔ آپ فرماتے فقلت ھذا، میں نے پوچھا جبریل سے کہ آپ کا اشارہ میرے اس بیٹے کی طرف ہے جو میری گود کے اندر ہے، چھوٹے سے تھے، شیر خوار بچے تھے۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ فاتانی تربۃ من تربۃ الحمراء، اور مجھے وہ لا کے مٹی بھی دکھا دی گئی جس مٹی کے اوپر آپ کو شہید ہونا تھا۔ کچھ امام علی مقام کی وہ محبت جو رسالت امام علیہ السلام کو آپ کی ذات سے تھی، میں اس کی طرف بھی چلتا ہوں جی۔
آپ نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا تھا، امام مسلم کی حدیث ہے، انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ کی، ثم قال اہل بیتی، دوسرے اپنے اہل بیت چھوڑا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں آپ کو اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اولاد کے حق میں، میں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنی اولاد کے حق میں۔ اب اس کو آپ خود ایلیبوریٹ کر دیجیے گا، ڈرانے کا مطلب کیا؟ آپ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا، 3 دفعہ آپ نے بات ارشاد فرمایا۔ میں لے رہا ہوں جی نسائی شریف کی حدیث لے رہا ہوں، شداد بن ہاد اس حدیث کے راوی ہیں، اور احمد بن حنبل نے بھی اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہم نے ادا کی۔ اچھا، یہ کوئی اگر آپ کے ذہن میں اس وقت حجرات ہو، اگر آپ کی کوئی یادوں کے دریچے میں کھولوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا رسول اکرم علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو آپ مسجد میں نہیں تشریف فرما تھے، آپ گھر کے اندر تشریف فرما تھے، آپ گھر میں تھے، اپنے کاشانہ اقدس میں تھے۔ اس ڈیلیگیشن کا جو امیر تھا، اس نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا، یا محمد یا محمد، 2-3 آوازیں دی تھیں، 2-3 آوازیں دے کے پکارا تھا۔ صحابہ نے منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم دور سے آئے ہیں، دوسرے کنٹری سے آئے ہیں، ملنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیا آئی ہے؟ ناپسند ہے نا ذہنوں میں؟ ہاں بالکل رکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ کیا طریقہ ہوا، میرا محبوب اندر آرام کر رہے ہیں، میرے نبی آرام کر رہے، تم آوازیں دے رہے ہو؟ تو بھئی یہاں انتظار کرنا چاہیے، یہاں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی مرضی سے باہر آئیں گے، تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی، آواز دے کے بلا نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین، سورہ حجرات آیت نمبر 4 اور 5، ینادونک من وراء الحجرات، جن لوگوں نے آپ کو آپ کے گھر کے باہر سے آوازیں دے کے پکارا، اکثرہم لا یاقلون، ان سب کو عقل ہی نہیں ہے، اللہ نے بے عقل قرار دیا۔ اب ایک فطری سی بات ہے، اس دور میں نہ تو کوئی بیل تھی، نہ کوئی قاصد تھا، نہ کوئی پیغمبر تھا، انہوں نے آوازیں دے کے بلایا، وہ ملنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا نہیں، آواز بھی نہیں دینی، بلانا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کرتے اور میرے محبوب کا حتیٰ تخرج الیہم، میرے محبوب اپنی مرضی سے باہر آتے، چاہے شام کو نکلتے، 2 گھنٹے بعد آتے اپنی مرضی سے، یہ باہر انتظار کرتے، آواز دے کے میرے نبی کو نہیں بلا سکتے، اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ اللہ کان خیر لہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، مگر نہ تم لوگ نہ بخشش کے قابل ہو نہ رحم کے قابل ہو، تمہارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم نے دروازے پر کھڑے ہو کے میرے نبی کو پکارو تو پکارا کیوں، تمہیں انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آپ اس کو کنکلوڈ کر لیں کہ کسی امتی کو یہ یارہ، اس کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے نبی کو آواز دے کے باہر بلائے کہ میری آ کے بات سن لیجئے، انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ امت کو تو انتظار کرنا ہے اپنے نبی کی آمد کا اور باہر تشریف لانے کا یا اپنی بات کو سنانے کا، لیکن آپ کے نبی کس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہے نا بات تو سوچنے کی ہے نا، کہ امت کو تو منع کر دیا کہ بلانے ہی نہیں، انتظار کریں، آواز نہیں دینی۔ آئیے حدیث لیتے ہیں جی نسائی اور احمد بن حنبل کی، شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز تھی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے شروع کی اور سجدہ بڑا طویل ہو گیا، جب سجدہ بہت طویل ہوا فرفعت راسی، شداد بن ہاد کہتے ہیں کہ لمبا سجدہ ہوا تو میں تو بڑا پریشان ہوا، فرماتے فرفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، سارے صحابہ سجدے میں تھے، میں نے سر اٹھا کے دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے، اتنا لمبا سجدہ کیوں آپ نے کر دیا؟ وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رسول اللہ علیہ السلام، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک بچہ نبی کریم علیہ السلام کی پشت پر سوار تھے، ایک بچے، میں وہ سوار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو فَهُوَ سَاجِدٌ، اور آپ حالت سجدہ میں تھے، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، میں نے ایسے تھا سجدہ، اٹھ کے ایسے دیکھا، دیکھ کے فٹافٹ دوبارہ سجدے میں چلا گیا، دوبارہ نیچے چلا گیا، پتہ چل گیا کہ یار یہ ادھر معاملہ کیا ہے، سر اٹھایا سجدے سے، پورا دیکھ کے کیا منظر ہے کہ سجدے سے آپ سر نہیں اٹھا رہے، دیکھا تو ایک بچے آپ کے پشت پر ہیں، کہتے ہیں میں فوراً کہتے ہیں کہ رجعت، میں تیزی فرجعت الی سجودی، میں واپس سجدے میں چلا گیا، نماز ختم ہوئی، لمبی نماز تھی، لوگوں نے کہا ہم سمجھے حتی ظننا انہ قد حدث امر، صحابہ نے کہا کہ ہم تو ڈر گئے تھے کہ شاید کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو،
کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا، اللہ کا امر نہ آ گیا ہو۔ وَأَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، ہمیں دو باتوں کا احتمال تھا کہ یا تو اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے، روح آپ کی قبض کر لی ہے، یا دوسری صورت میں سمجھ آ رہی تھی کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے اور وحی طویل ہو گئی ہے، جس وجہ سے آپ نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا۔ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَٰكِنِّ ابْنَتِي ارْتَحَلَنِي، آپ نے فرمایا ایسا نہیں تھا، وَلَٰكِنَّ ابْنَتِي ارْتَحَلَنِي، آپ نے فرمایا اصل میں ایسی بات تو نہیں تھی، اصل میں میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا، میرا بیٹا میری پشت پر سوار تھا۔ فَكَرِهْتُ، اور مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، ان اعجلہ، کہ میں جلدی کروں، میں نے انتظار کیا حتیٰ یقضی حاجتہ، جب میرے بیٹے کی حاجت پوری ہو گئی، وہ میری پشت سے اترے تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ حدیث پر آپ نے غور نہیں کیا، اس میں بڑی لمبی نماز تھی۔ اب بچے کو کون سمجھایا کہ اترنا ہے کہ نہیں اترنا پشت سے؟ آپ نے فرمایا کہ ان اعجلہ، مجھے یہ بات کرہتو، مجھے یہ بات بہت ناپسند تھی کہ میں اٹھوں میرا بیٹا گر نہ جائے، میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے طویل انتظار اس لیے کیا حتیٰ یقضی حاجتہ، جب تک میرے بیٹے کی حاجت خواہش اور میلان طبع اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ جاتا۔ اپنی مرضی سے اتریں گے تو میں سجدے سر اٹھاؤں گا، نہیں اتریں گے تو میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ امت اگر آواز دے دے باہر سے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آتی ہے، تو اپنے محبوب کو کہہ دیا تک سجدہ تو میری بارگاہ میں کر رہے تھے، طویل کیوں کیا سجدہ؟ اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، اللہ نے تو کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ چیزیں خود الیبوریٹ کرتے چلے جائیے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کس کو اذیت دینا؟ ہمارے محدثین اور فقہاء اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ کی یہ آستین یہ میلی ہے، یہ بھی آپ کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ ایسا کہنے والا بھی دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، چونکہ اس نے اذیت دی ہے، اور اذیت دینا جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اچھا، یہ لعنت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ جب لفظ لعنت آتے ہیں اسے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ رحمت سے دوری، تو رحمت کا مالک کون ہے؟ اور جب رحمت سے اس نے دور کر دیا تو پھر باقی کیا بچا؟ عبداللہ، جب رحمت گئی مرضی سے پھر باقی کیا بچا؟ عذاب الہی بچا نا۔ ہاں تو پھر عذاب الہی کے مستحق ہیں، رحمت تو جاتی رہی۔ رسالت امام علیہ السلام گھر تشریف لایا اور پوچھا حضرت فاطمہ سے، اینا ابنایا، میرے بیٹے کدھر ہیں؟ فقال ذهب بهما علی، وہ دونوں علی کے ساتھ گئے ہیں، تشریف لے گئے، باہر نکل گئے۔ فتوجہ رسول اللہ وفوجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چل پڑے، پہلے صاحبزادی سے پوچھا میرے بیٹے کدھر ہیں، پھر ڈھونڈنے خود نکل کھڑے ہوئے۔ فوجدہما یلعبان فی مشربۃ، آپ نے دیکھا تو باہر ایک باغیچے میں کھیل رہے ہیں۔ وبین ایدیہما فضل من تمر، دونوں کے ہاتھوں میں ایسے کھجوریں پکڑی دونوں نے۔ فقال یا علی، صبح صبح کا وقت تھا، علی سے فرمایا الا تقلب ابنتی قبل الحر، علی سورج طلوع ہونے والا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کے طلوع ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر لے آنا، کہیں سورج کی تپش اور حرارت میرے بیٹوں کے بدن کو تکلیف نہ دے۔ ٹھیک ہو گیا، بات کر کے آگے گزر جاؤں گا۔ آپ بڑے سنجیدہ فہمیدہ لوگ ہیں، خود ہی نتیجہ نکال لیجئے گا کہ وہ ذات جس کو اپنے نواسے اور بیٹوں کے بدن کی حرارت اور تپش کا لگ جانا وہ بھی گرا نہیں تھا، تو کیا تلواریں چلی ہوں گی تو گوارا ہوگا؟ دیکھنے کی باتیں ہیں جی۔ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جی، رسالت امام علیہ السلام گھر سے نکلے، گزرے پاس سے تو امام حسن اور حسین کسی ایک کی رونے کی آواز آئی، فقام فازیہ، آپ وہیں رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ پریشان ہو گئے، اور پریشان ہونے کے بعد پہلا جملہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان الولد لفتنۃ، اللہ نے صحیح فرمایا کہ اولاد انسان کے لیے واقعتاً ہی آزمائش ہے۔ اپنے کام تشریف لے جا رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آئی، وہیں پریشان ہو کے کھڑے ہو کے فرمایا کہ بے شک اولاد واقعی آزمائش ہے۔ لقد قمت الیہ وما اعقل، فرمایا میں اپنے کام جا رہا تھا اور اچانک رونے کی آواز سنی، میں رک گیا اور بغیر غور و فکر کے رکا، سیدھے واپس لوٹے، بیٹی کے گھر آئے، فرمایا علم تعلمی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے انا بکاؤ یوزینی، مجھے حسن اور حسین کا رونا سخت اذیت دیتا ہے۔ کیوں رلایا ہے؟ کیوں رلایا ہے؟ واپس آ کے بیٹی کو کہا، سمجھایا، اور پھر واپس تشریف لے گئے۔
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ حذیفہ آج چلے جاؤ اور نبی کریم علیہ السلام سے میرے لیے دعا کروا لو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے ظہر کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی اور آگے بڑھتا تھا بات کرنے کے لیے کہ کہوں کہ میری ماں نے دعا کے لیے کہا ہے, تو کہتے ہمت نہیں پڑی, پھر چپ کر کے پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے. پھر میں نے عصر ادا کی, پھر آگے بڑھنا چاہا, ہمت نہیں پڑی. پھر میں نے مغرب ادا کی, پھر منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی, حوصلہ نہیں تھا کہ بات کیسے کروں آگے جا کے. فرماتے میں پھر پیچھے ہٹ گیا. عشاء کی نماز, زہر کا گیا دعا کروانے, عشاء ہو گئی. عشاء کے بعد آہستہ آہستہ آپ چل پڑے. میں بھی خاموشی سے, اندھیرا تھا, میں آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے چلا. حدیث ہے جی, اپنا امام ترمذی کی حدیث ہے جی. فرماتے میں آہستہ سے چل پڑا اور آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. آپ نے پلٹ کے نہیں دیکھا, پلٹ کے آپ نے, صحابہ نے آپ کو الوداع کہا اور میں بالکل آپ کے پیچھے چلا, نہیں پلٹ کے دیکھا. چند قدم بعد فرماتے ہیں حذیفہ ہو؟ پوچھتے حذیفہ ہو؟ میں نے کہا ہاں رسول اللہ میں حذیفہ ہوں. فرمایا اچھا, اللہ تعالیٰ تیری ماں کی بخشش فرماتے, اللہ تیری ماں کی بخشش فرماتے. یہ چیز اپیرنٹلی سمجھ نہیں آتی. حذیفہ کے لیے دعا کرنی چاہیے تھی نا. فرمایا اللہ تیری ماں کی بخشش فرما دے. پھر فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ. فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ آج میرے پاس آیا تھا, اس سے پہلے یہ کبھی میرے پاس نہیں آیا, کبھی زمین پر نہیں اترا. استاذن ربہ, اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے, ان یسلم علی, کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دے میں نیچے زمین پہ جا کے تیرے حبیب کو سلام عرض کر سکوں. یہ فرشتہ آج خصوصی طور پر اللہ سے اجازت دے کے صرف مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. اور یبشرو, اس نے مجھے بشارت دی, بان فاطمہ سید النساء, انہوں نے اہل الجنہ, انہوں نے, فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ میں سلام کرنے بھی آیا ہوں اور ایک خوشخبری بھی لے کے آیا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی کیا ہیں, سردار ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور آپ کے دونوں صاحبزادے جنت کے مردوں کے سردار ہیں. رسالت امام علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور امام حسین, بچے مٹی میں کھیلنا پسند کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, آپ روک سکتے ہیں؟ بچے ہمیشہ اس چیز کے ساتھ کھیلتے جسے منع کیا جائے. تو اب باہر تشریف لائے تو وہ امام حسین اور ساتھ چھوٹا بچہ جو تھا وہ مٹی سے کھیل رہے تھے. آپ نے امام حسین سے پہلے اس بچے کو اٹھایا, اس کو چھوٹا سا تھا, اتنا سا 2-3 سال کا ہوگا, 4 سال کا, اس کو اپنے سینے سے لپٹایا اور کپڑے, صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کپڑوں پر مٹی لگی ہم نے دیکھی, اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے گا, تیرے والدین کی بھی فرمائے گا, اور تیری نسلوں کی بھی بخشش فرما دے گا, اس لیے کہ تو نے میرے حسین کا دل بہلایا ہے. کیا کیا ہے؟ دل بہلایا ہے. دل بہلائے کوئی تو اس کے لیے نسلوں کی بخشش کی دعائیں میسر آ جاتی ہیں, تو کوئی دل آزاری کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اب سوچیں تو صحیح نا ذرا, جنہوں نے دل دکھائے ان کا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ اس پر بھی تو غور کریں نا کہ بچہ, اگر چھوٹا بچہ اگر دل بہلائے تو اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے, اور جو دل دکھائے گا اس کا کیا ہوگا؟ ہاں دیکھتا ہوں جی کی بات آپ سے کروں. امام کا منشور کیا تھا؟ امام کا منشور آپ فرماتے تھے, جو آپ نے تحریر لکھی تھی کوفہ میں, مل امام الا العامل القرآن. فرمایا جو امام ہے اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے, والقائم بالقسط, اور انصاف جو ہے وہ قائم کرنے والا ہے, اور والداعن بدین الحق, اور حق کو قائم کرنے والا ہے. امام علی مقام نے جو حدیث جس کا حوالہ دیا وہ حدیث آپ کا خطبہ تھا, خطبے میں آپ نے اس کا ارشاد فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان رسول اللہ قال, میرے نانا نے ارشاد فرمایا تھا, مر را سلطانا جابر المستحلا, جب تم دیکھو کہ جابر سلطان جو ہے لحرام اللہ, اس نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے, ناقصا بعہد اللہ, اور اللہ کے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے, مخالفت لسنت رسول اللہ, اور میرے اپنے نبی کی میری سنت کی مخالفت شروع کر دی ہے, یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان, اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, اور گناہوں کی راہیں ہموار کرتا ہے, کان حق علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ, اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے. وان ہؤلاء قد لازموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن, اس وقت یہ وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس شیطان کی اطاعت چھوڑ دی جائے, رحمان کی چھوڑ اور اطاعت کی جائے. اور میں حسین ابن علی سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ دوسروں کی نسبت میں اس بات کا زیادہ خیال کروں.
علامہ محمد اقبال کے 2-4 شعر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر پہلے تو میرا خیال ہے امام زین العابدین سے بات شروع نہ کروں. ہاں کیا بات ہے جی. دکھ میں کون یاد آتا ہے؟ یا ماں یاد آتی ہے، یا باپ یاد آتا ہے، یا پھر رب یاد آتا ہے. ایسے ہی ہے نا. امام زین العابدین نے ہمیں ایک سبق دیا کہ دکھ کی گھڑیوں میں یاد کرنے والی ذات اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. ہاں آپ تھوڑا سا چشم تصور میں منظر لائیے کہ جب پورا 72 کا قافلہ جا رہا ہے اور واپسی پر ایک بھی میل نہیں ہے، ایک بھی مرد نہیں ہے، ساری عورتیں ہیں اور ایک امام زین العابدین ہے. مشکل کام نہیں. گھر سے آپ قافلہ لے کے چلیں پورے کنبے کا، کوئی بھتیجا ہے تو کوئی چچا ہے تو کوئی بھانجا ہے، سارے رشتہ دار کے بیٹے ہیں، سارے لے کے چلیں، اور واپسی پر کچھ بھی نہ ہو ساتھ، باپ بھی ساتھ نہیں ہے، بھائی بھی ساتھ نہیں ہے، بھتیجے بھی ساتھ نہیں ہیں، کزن بھی کوئی ہے ہی نہیں ساتھ. اس تنہائی کے عالم میں، اس دکھ اور تکلیف کے عالم میں، جب اپنوں کی لاشوں کو، جسمان مقدس کو زمین کی خاک اور ریت پر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد روانہ ہوئے، رب کو پکارنا چاہیے تھا، یا ماں کو پکارتے یا باپ کو پکارتے. امام زین العابدین نے کس کو پکارا اور اپنے دل کا دکھ کس کو سنایا؟ ایسے ہی ہے نا. دیکھتے ہیں دکھ کس کو سناتے ہیں. کہتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم. فرماتے ہیں میرے پاس کوئی پیغمبر یا پیغام رساں نہیں ہے جسے میں پیغام دے سکوں. اے صبا تو چل رہی ہے نا، تو رکی نہیں ہے. آج میں یہ ذمہ داری تجھے سونپتا ہوں، آج یہ ذمہ داری میں تجھے سونپتا ہوں نواسہ رسول. ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودۃ فیہا النبی المحترم. اے صبا تجھے میں آج یہ پیغام دیتا ہوں. میرے پاس پیغام رساں نہیں ہے، میرے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں ہے، تجھے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج تو سفر اختیار کر میرے نانا کے روزے کا، اور وہاں چلی جا اور جا کے بلغ سلامی رودتن، وہاں جا کے میرا سلام عرض کر دے. آگے فرماتے ہیں نانا میرے کون ہے؟ فرماتے ہیں مم وجہ شمس الضحیٰ، وہ ذات ہے جس کا چہرہ کیا ہے؟ شمس الضحیٰ، طلوع ہوتا سورج ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. اللہ نے بھی اپنے نبی کے چہرے کو والضحیٰ سے تشبیہ دی ہے. تو کہتے ہیں شمس من وجہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا. وہ ایسی حسین ذات ہیں کہ جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، جن کے رخسار جو ہیں بدر الدجا ہیں. من ذاتہ نور الہدیٰ، اور وہ ذات ہے جو ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا روشنی اور چراغ ہیں. من کفہ بحر الحمم، اور جن کی ہتھیلی سخاوت کا سمندر ہے. ایسی تکلیف میں جب اپنا بدن میں نڈھال اور کمزور ہو، خود بندہ بیمار ہو، اٹھ کے چل بھی نہ سکتا ہو، خود بندہ لوگوں نے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے آپ کے، جس میں اتھر کو کھاٹ کے اندر ڈال کے، خود وہ چل بھی نہیں سکتے، اور اس حالت میں آپ نے اپنے نبی کو پکارا، اپنے نانا کو پکارا. فرماتے ہیں قرآنہ برہاننا فسخر لادیان نمدت. فرماتے ہیں قرآن ہماری دلیل ہے، اور جتنے دین ہیں قرآن نے سارے ادیان کو منسوخ کر دیا ہے، سارے ادیان کو منسوخ کر دیا. اذ جاءنا احکامہ کل الصحف صار العدم. جب میرے نبی اپنا پیغام لے کے آ گئے، اللہ کا کلام لے کے آ گئے، جتنے بھی آسمانی کلام تھے، صحیفے تھے، سب کے سب منسوخ کر دیے گئے. فرماتے ہیں اکبادنا مجروحۃ. اے ہوا یہ ذرا جا کے صبا بتا دینا کہ زین العابدین کا جگر چھلنی ہے. کہتے ہیں جا کے پیغام دے دینا کہ آپ کے زین العابدین کا جگر چھلنی ہے. من سیف ہجر المصطفیٰ، وہ جگر چھلنی باپ کی شہادت پر نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھے اپنی باپ کی شہادت کی فکر نہیں ہے، نہ اپنے بھائیوں کی شہادت کی فکر ہے. اے صبا یہ پیغام دینا اکبادنا مجروحۃ، میرا قبض کہتے ہیں جگر کو، کہتے ہیں میرا جگر جو ہے وہ زخمی ہے. من سیف ہجر المصطفیٰ، ان شہادتوں پر میرا جگر چھلنی نہیں ہوا غم سے. فرمایا من سیف ہجر المصطفیٰ، اپنے نبی کی جدائی کی تلوار سے میرا جگر چھلنی ہے. فرماتے ہیں طوبیٰ لأہل بلدۃ، مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں، فیہا النبی المحترم، جن کے پاس میرے نبی کا وجود اطہر موجود ہے. فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین.
میں بات کروں گا تو آپ نے کہنا مولوی بریلوی ہے، انہیں باز نہیں آنا گل کرن تو. ابھی ہم زین العابدین تو بریلوی نہیں تھے. کیا کہتے ہیں؟ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین، اے رحمت للعالمین تشریف لائیے اور زین العابدین کی مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، انہیں پہچانیے، انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے. محبوس ایدی ظالمین فی الموکب والمزدحم، فرماتے ہیں کہ وہ ظالموں کی قید میں ہیں اور مشقت میں ہیں اور پریشانی کے اندر ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، آپ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں. اکرم لنا یوم الحزین، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ حزن و یاس میں مبتلا ہوگا، اس دن میری مہمان نوازی فرمائیے گا، اس دن میری مہمان نوازی فرمائیے گا. فضلا و جود والکرم، اپنی فضل سے، اپنے جود سے، اپنے کرم سے. دکھ میں اگر میں اور آپ اپنے نبی کو پکار لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. میں نے بات بڑے آرام سے آپ کے ساتھ کی ہے تاکہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں اپنے پیرامیٹر سے باہر نہیں گیا، نہ میں نے شور مچایا ہے، نہ میں اچھلا ہوں، نہ میں کودا ہوں، نہ میں نے ہیجان برپا کیا ہے، لیکن آپ کو بات سمجھائی ہے میں نے. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. میں بات کو یہیں سمیٹ کے آگے کچھ ایک دو باتیں کرتا ہوں. جی یہ مجھے ٹیلی فون پہ کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، بچے پوچھتے ہیں کہ بیگم گھر چلی گئی ہیں، 10 محرم تک بیوی کے پاس نہیں جانا اور ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ محرم کے احترام میں، اور یہ وہ لاٹ آف تھنگس دیٹ آئی کانٹ ڈسکلوز ہیئر، اور I won't like to discuss these things here because different school of thoughts کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا دین کب مکمل ہوا تھا؟ دین کب مکمل ہوا تھا؟ اللہ نے اعلان فرما دیا تھا دین مکمل ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا سورۃ مائدہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر کہ حبیب آج ہم نے آپ کے دین کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل. دین کا مکمل ہو گیا تھا. واقعہ کس ہجری کا ہے؟ 61. کس کا ہے؟ چلیں خود ہی نتیجہ اخذ کر لیجئے گا. اچھا بیوی کے پاس کب کب جانا منع ہے؟ کوئی ہے ایسے ریسٹرکشنز ہیں کوئی؟ I think there are 3 restrictions. You are not allowed to touch your wife. Restrictions تو ہیں but not محرم. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے روزے کے ایام میں ماہ صیام میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تم خیانت کرنے لگ گئے ہو، تو لہٰذا تمہارے رب نے تمہیں سہولت دی ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اپنی عورتوں کے پاس چلے جایا کرو لیکن رات کو حالت روزہ میں نہیں. حالت روزہ میں تو پہلی ریسٹرکشنز کیا ہے؟ روزہ. پہلی کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، ایک ریسٹرکشنز آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بات ختم ہوگی، تمہارا لباس ہیں، تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. دوسرا موقع کب ہے جی؟ کوئی اور ریسٹرکشن؟ اچھا آپ حالت اعتکاف میں ہیں، طبیعت بے قابو اور مچل گئی ہے تو گھر کا چکر لگایا جا سکتا ہے. اٹ مینس there is restriction, you are not allowed to go to your house. ٹھیک ہے چلیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ فرماتے ہیں مسجدی، اللہ فرماتے ہیں تو حالت اعتکاف میں پھر بھی بیوی کے پاس نہیں جانا. تلک حدود اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ میری حد ہے. یہ میری کیا ہے؟ حد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلا تقربوها، نہیں جانا ان کے قریب، نہیں جانا ان کے قریب. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلکم تتقون. اللہ فرماتے ہیں میں تو اپنی آیات کھول کھول کے تمہیں بتاتا ہوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور کب نہیں جاتے جی؟ کوئی ایک اور ریسٹرکشن بھی ہے. There is some another restrictions. Do you know? That is menses. menstrual periods. اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض. اے حبیب سورۃ بقرہ پوچھتے ہیں حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ حیض کیا چیز ہے، مینسز کیا چیز ہے. کل هو اذن، انہیں بتا دی گندگی ہے. یہ کیا ہے؟ گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض. میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ حالت حیض میں during the periods you are not allowed to touch your wife, to go to your wife. اچھا کہاں سے کہاں تک ٹچ نہیں کرنا؟
سونا بھی منع ہے ساتھ، لیٹنا منع ہے ساتھ بیوی کے، روٹی کھانا، کام کروا لینا، ساتھ کھانا کھا لینا، باہر جانا، ایک بیڈ پہ سو جانا منع ہے؟ تو ممانعت کس چیز کی ہے؟ یہ تو لکھا ہے فاطر النساء کے عورتوں سے دور رہو. بس کتنا دور؟ اس کونے میں اور اس کونے میں، الگ الگ چارپائیاں ہو جائیں، کتنا دور ہونا چاہیے؟ ایک بیڈ پہ الاؤ ہے؟ ایک بیڈ پہ بیوی کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں حالت مینسز پیریڈس میں؟ تو ریسٹرکشنز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کین یو ٹچ ہر فیس اور ہر ہیڈ اور ہر آرمس اور ہر فیٹ، بٹ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹچ فرام امبلائکس اپ ٹو دا نی. نی آر انکلوڈیڈ ان دیٹ. آپ یہ امبلائکس جیسے بیلی بٹن کہتے ہیں آپ اس کو، اپ ٹو دا نی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ یور وائف ڈیورنگ دا مینسز. اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک پاک نہ ہو جائیں بیوی کو نہیں چھوڑنا. واذا تطہرن، اور جب وہ پاک ہو جائیں فاتوہن من حیث امرکم اللہ، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو پھر جہاں سے چاہیں، لیکن پھر بیوی کے پاس آ جائیں. آنا کیسے ہے؟ جیسے اللہ نے حکم دیا. میں اس کو بات کو نہیں کروں گا، اس بات پر میں یہ بس جملہ سن لیجئے، من حیث امرکم اللہ. اللہ فرماتے جو طریقہ میں نے بتایا بیوی کے پاس جانے کا، اس طریقے سے بیوی کے پاس جانا ہے. اپنا کوئی طریقہ وضع میں اس سے آگے بات نہیں کہوں گا، وہ ٹھیک نہیں ہے بات کرنا. آگے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے. وہ بڑا شدت سے سوال کرنے کے ایک آدھ دوست دوسرے اسکول تھاٹ سے ہوتا ہے، دفتر کا کولیگ ہوتا ہے، بڑے ہم کرتب کار. اچھا میں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ بریلوی ہیں، آئدر آپ شیعہ ہیں، آئدر آپ دیوبندی ہیں، آئدر آپ اہل حدیث ہیں، ڈزنٹ میٹر، آئی ڈونٹ کیئر وٹ یو آر، جو کچھ بھی ہیں، لیکن میں آج آپ کو سختی سے منع کر رہا ہوں، ڈونٹ امپوز اور انجیکٹ یور آئیڈیاز ٹو ادرس. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ سلو پوائزننگ کریں. کیا کریں آپ؟ دوستی کی آڑ میں جو سلو پوائزننگ آپ لوگ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جائیں. آپ بریلوی ہیں تو کیوں سلو پوائزننگ کرتے ہیں دوسرا بریلوی ہو جائے؟ اگر آپ شیعہ ہیں تو کیوں سلو پوائزننگ کرتے ہیں کہ دوسرا شیعہ ہو جائے؟ آپ ہماری مسجد کا ایک نوجوان جو ہے آہستہ آہستہ مجھے میسج کرتا رہا کہ علامہ صاحب مجھے امام علی مقام سے بڑی محبت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. کہتے ہیں علامہ صاحب میری یہ خواہش ہے کہ ابھی میں زیارتیں کر کے آ گیا. میں کہ بیٹا اچھی بات ہے، زیارتیں کرنا بہت اچھی ہے. علامہ صاحب میرا بہت دل چاہ رہا ہے میں اوپر پنجہ لگا لوں، وہ لگا لوں. میں کہ بیٹا یہ تو اٹ از ناٹ، ہمارے شعار میں سے نہیں ہے. کہتے نہیں میں جھنڈا لگاؤں گا، پنجہ لگاؤں گا، اور میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. میں کہ یہ ہمارے شعار نہیں ہے. جس اسکول آف تھاٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں ہمارا شعار نہیں ہے. جن کا شعار ہے اللہ ان کو نصیب کرے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کا ٹھیک نہیں ہے. ایک دوست دوسرے اسکول آف تھاٹ سے ہوتا ہے اینڈ ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو انجیکٹ ہز آئیڈیاز انٹو ادرس، دوسروں کے گھسیٹتا چلا جاتا ہے، اور چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کو چینج کر چکا ہے. میں منع کرتا ہوں، آپ کو حق نہیں ہے. اپنے مسلک کو نہ چھوڑیں، کسی کے مسلک کو نہ چھیڑیں. اللہ سے ڈر جائیں، یہ کام نہ کیا کریں. لوگ پوچھ رہے ہیں علامہ صاحب وہ 10 محرم کو دعائے عاشورہ ہوگی، جو لوگ شامل ہوں گے اور آمین کہیں گے، اس کی برکت سے آئندہ سال تک ان کی موت واقع نہیں ہوگی. ہاں، یس، اٹ از اے کامن پرسیپشن. یس، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں علامہ صاحب کسی حدیث میں ایسا موجود ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ تو میں چھوٹی سی بات کہتا میں کہ بیٹا دین کب مکمل ہوا تھا؟ کہتے ہیں جی وہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ دین مکمل ہو گیا. تو میں حدیث کہاں سے پھر آ گئی؟ حدیث کہاں سے آ گئی پھر؟ کہتے سنے حدیث ہی چاہیا ہے. میں کہ پڑھ لو جا کے جہاں آیا ہو. پھر یہ میں کام چھوڑ دیتا ہوں آپ کام پکڑ لیں، ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوم عاشور کو جا کے آپ دعا کریں گے تو آئندہ سال تک آپ کی لائف انشورڈ ہو جائے گی، بیمہ ہو جائے گا، آپ کی موت واقع نہیں ہوگی؟ پاسبل ہے؟ پتہ نہیں کس طرح کے نظریات ہیں. ہاں بس یہ میں اس پر ابھی کلام نہیں کرتا، ایک تعمیری سی بات کر کے. اس پر میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھنی تھی، موت کے حوالے سے چھوڑ رہا ہوں. جی کوئی افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم، اور رمضان کے بعد روزے عصر سے مغرب تک. آپ نے چٹ نہیں دی مجھے، میں نے بچے سے کہا تھا چٹ دے دیجیے گا. اچھا یہ روزے کی بات کر کے پروگرام کی بات، اچھا جی روزے رکھ لیجیے گا جی، یہ 9 اور 10 محرم کے، ٹھیک ہے جی. رسالت امام علیہ السلام سے آپ نے پوچھا، امام مسلم کی حدیث ہے کہ یہ مدینہ کے یہودی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے پوچھا یہودیوں سے یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس دن ہمارے اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. فرمایا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ موسیٰ، فرمایا تم موسیٰ کے کہاں سے حقدار آ گئے؟ موسیٰ کے حقدار تو میں ہوں، وہ میرے بھائی تھے موسیٰ. فرمایا نَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری نسبت میں موسیٰ سے زیادہ قریب ہوں چونکہ موسیٰ میرے بھائی تھے. فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، خود بھی روزہ رکھا اور ہمیں حکم دیا روزہ رکھنے کا. ٹھیک ہو گیا جی.
اور رسالت امام علیہ السلام بڑی پریفرنس دیتے تھے روزے کو. دوسری طبرانی کی روایت سومو یوم عاشورہ یوم کانت الانبیاء تصومہ، فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھا کرو. انبیاء بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، انبیاء بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. اگلی حدیث لے رہا ہوں جی، امام مسلم کے عبداللہ ابن عباس سے کراوی ہیں. صحابہ نے کہا انہ یوم یعظم الیہود والنصارى، یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کا دن ہے، یہ 10 محرم، اس میں یہودی اس کی تعظیم کرتے ہیں، نصارہ عیسائی تعظیم کرتے ہیں. قال لئن بقیت الی قابل، فرمایا اگلے سال اگر میں زندہ رہا لأصومن تاسعا، تو میں اللہ کا رسول 9 کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی کیا ہو جائے، اپوزٹ ہو جائے. آخری بات کر کے میں اعلان بھی کرنا ہے جی مجھے. امام احمد بن حنبل کی روایت ہے قول النبی علیہ السلام سومو یوم عاشورہ، کس کا روزہ رکھو، یوم وخالف فی الیہود والنصارى، اور مخالفت اس میں کرنی ہے یہود و نصارہ. مخالفت سے مراد ان کا اپوزٹ چلنا ہے. آپ نے فرمایا سومو قبلہ یومن، فرمایا عاشور سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لو، اور بعد یومن، یا ایک بعد میں رکھ لو. نہیں بات نہیں سمجھ آئی کیا میں نے کیا کہا؟ میں یا تو 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، 9 کو شامل کرنے، نہیں شامل کر سکے تو کس کو شامل کر لیں گے، 11 کو شامل کر لیں گے جی. اتوار یعنی پیر کو 9 محرم ہے، منڈے کو 9 محرم ہے، غلطی نہ ہو جائے. منڈے کو ہمارے یہاں چھوٹا سا پروگرام ہے عصر سے لے کے مغرب تک، تو اس میں بھی امام علی مقام کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کیے جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس وقت میں کشادگی ہو، 9 محرم میں دعا کریں گے میری صحت کے لیے، زندگی کے لیے. اللہ نے چاہا تو میں بھی یہاں موجود ہوں گا، آپ بھی تشریف فرما ہوں گے. جس کے پاس کشادگی ہو پیاری پیاری باتیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں جو اللہ کے دل کے رسول کے دل کو راحت پہنچائیں گی، ایسی باتیں کریں گے انشاءاللہ. ٹائم ہو ضرور تشریف لائیے گا. سنتے عطا فرما لیجیے.